اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں عام طور پر ہمارے لوگ ہائپر ٹینشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہائپر ٹینشن یا لو بلڈ پریشر کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جس طرح سے ہائپر ٹینشن ہے۔ اس کی یعنی کہ اچانک سے جو ہے دل کا دورہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے لو بلڈ پریشر کے بارے میں، یعنی کہ ہائپوٹینشن کے بارے میں، کہ یہ ہے کیا، اس کی اقسام کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ عام لوگوں کو بہت زیادہ ہائپوٹینشن یا لو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں یہ لو بلڈ پریشر جو ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے دل کا دورہ تک پڑ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ہائپر ٹینشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن لو بلڈ پریشر کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے کہ یہ کس قدر خطرناک ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاس ہائپوٹینشن یعنی کہ لو بلڈ پریشر کا مسئلہ آتا ہے۔ بلڈ پریشر سے مراد خون کا وہ دباؤ ہے، وہ پریشر ہے جو دل کی طرف سے پورے جسم تک پہنچتے ہیں۔ اب ہائی بلڈ پریشر میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے 120/80 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہائپوٹینشن یہ جو لو بلڈ پریشر ہے اس میں 120/80 سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے لو بلڈ پریشر کا؟ لو بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے یہ پورے جسم میں جو خون بھیج رہا ہے وہ لیٹ بھیج رہا ہے، یا یعنی آہستگی سے بھیج رہا ہے، ٹھیک طریقے سے وہ نہیں بھیج پا رہا، تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ لو بلڈ پریشر کی بن جاتی ہے۔ اب اس کی اگر ہم دیکھیں کافی مسائل ہمارے پاس، طبی مسائل جو ہے اس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علامات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو سر درد کی کیفیت، کن پٹھیوں میں بوجھ، سر کے اوپر بوجھ، متلی کے وغیرہ، اچانک سے جو ہے وہ کولیپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، بلکہ معوف ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی طرح اس میں بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں عام طور پر ہمارے لوگ ہائپر ٹینشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہائپوٹینشن یا لو بلڈ پریشر کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جس طرح سے ہائپر ٹینشن ہے۔ اس کی یعنی کہ اچانک سے جو ہے دل کا دورہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لو بلڈ پریشر یعنی کہ ہائپوٹینشن کی اقسام کے بارے میں اگر بات کریں کہ اس کی آگے پھر اقسام بھی ہے، اگر ہم اس کی جو بڑی اقسام ہے اس کے اوپر بات کریں، جس میں آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہے، پوسٹ پرینڈیل ہائپوٹینشن ہے اور نیورلی ہائپوٹینشن۔ اب اگر ہم دیکھیں یعنی جیسے کہ کازیشن، مختلف قسم کی کازیشنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے، ہائپوٹینشن کے پیچھے، بالکل اسی طریقے سے اس کی جو اقسام ہے اس کے پیچھے بھی مختلف کازیشن ہوتی ہیں، تو ہمیں ان ساری کازیشن کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کی جو بڑی وجوہات ہیں تو ان لوگوں کو ہائپوٹینشن کا مسئلہ، لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، جن کی غذا یعنی کہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کسی ہیضہ یا ڈائریا کی وجہ سے ان کا ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن پیدا ہو گئی، یہ خون ضائع ہونے کے بعد بھی یہ چانسز آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو لوگ مختلف قسم کی ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے الکوہول یا کوئی اور نشاور ادویات وغیرہ کا استعمال، وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سیویئر انفیکشنز ہیں جس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا وہ بیماریاں جو یعنی کافی عرصے تک لوگوں میں رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جسم کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں، انیمیا پیدا ہو جاتا ہے، جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، یہ دل جو ہے بذات خود جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی کچھ امراض ہیں جن کی وجہ سے دل جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اس کی دھڑکن نہیں ہو پا رہی ہوتی، ویک ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے پاس اس کی وجوہات ہے، جیسے ہم نے اس کی اقسام ڈسکس کی ہیں، اسی طریقے سے اب دیکھیں صدمے وغیرہ کی وجہ سے بھی، کسی غم کی وجہ سے، کسی اچانک صدمے کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یہ کنڈیشن
آ سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہائپوٹینشن لو بلڈ پریشر کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اب لو بلڈ پریشر کے علاج کے بارے میں اگر بات کریں تو ایکیوٹ فیز میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو اچانک سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا وہ لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو کوشش کی جاتی ہے اگر ڈی ہائیڈریشن ہے تو آئی وی لائن لگا کے ان کی ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس فلوڈروکارٹیزون ایک میڈیسن ہے, وہ بھی جسم کے اندر سوڈیم اور فلوئڈ کو کنٹرول کرتا ہے, ان کا بیلنس رکھتا ہے. امیڈوڈرین ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اکارڈنگ ٹو کازیشن ایلوپیتھک میں اور بہت ساری میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن, یہ اس وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کو فرسٹ لائن کی جو میڈیسن ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا یا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا, تو سیکنڈ آپشن کے طور پر آپ کے پاس ہومیوپیتھک کا آپشن ہے جو بہت زبردست ہے. اس کی وجہ یہ جیسے ہم نے ہائپرٹینشن کی اقسام ڈسکس کیے, اس کی کازیشن ڈسکس کیے, تو یہاں پر ایز پر کازیشن بہت ساری میڈیسن ہے وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ. جیسے اگر ہم دیکھیں ڈی ہائیڈریشن کسی بھی وجہ سے, چاہے خون ضائع ہو گیا یا پھر جو ہے ڈائریا یا ہیضہ کی وجہ سے, تو ہمارے پاس یہاں پہ چائنا ایک بہت بڑی میڈیسن ہے, اس کا استعمال کیا جانا چاہیے. پھر ہمارے پاس جو ہے اگر انیمیا کی کنڈیشن ہے, خون کی کمی ہے, تو نیٹرمیور ہے, آرسینک ایلبم ہے, فیرم پاس, فیرم میٹ, چائنا, بہت ساری میڈیسن ہے. کسی صدمے کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو ہمارے پاس ایک نیشیا ہے. کسی خوف کی وجہ سے ہوا ہے, اعصابی کمزوری کی وجہ سے, ہارٹ جو ہے وہ ویک ہے, وہ پمپنگ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا, جلسیمیم ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے. جن لوگوں میں نشاور ادویات کے بعد اوفیم وغیرہ منشیات کا استعمال کرنے کے بعد, آئس کا استعمال کرنے کے بعد یہ مسئلہ ہے, تو ان میں ہم نکسومیکا, اوینس ٹائوا کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہمارے پاس بہت ساری میڈیسن ہے جو ساری ڈسکس کرنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن ایک آئیڈیا دینا ہے کہ اگر اس طرح کا ایشو آتا ہے, وہ فرسٹ لائن کی جو میڈیسن ہے عام طور پر جو لوگ یوز کرتے ہیں ایلوپیتھک میڈیسن سے انہیں آرام نہیں آتا, تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ہے جو آپ کسی بھی کوالیفائڈ فزیشین کی زیر نگرانی میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.